اچھا، وَكَذَا إِذَا قَالَ، اور یہی حکم ہوگا جب کہ وہ کہتا ہے انتی طالق افحش الطلاق، تمہیں افحش الطلاق ہے، تمہیں طلاق ہے سب سے زیادہ غلیظ طلاق، فحش طلاق، لِأَنَّهُ، اس صورت میں طلاق بائنہ کیوں ہوگی؟ وَكَذَا کا کیا مطلب ہے؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے مسئلے میں طلاق بائنہ ہوئی تھی، اسی طرح اس مسئلے میں بھی طلاق بائنہ ہوگی، اور جس طرح پہلے مسئلے میں ایک لفظ بول کر انتی طالقن بائن بول کر تین طلاقوں کی نیت کرنا بھی درست تھا، اسی طرح یہاں پر بھی ایک لفظ بول کر تین طلاقوں کی نیت کرنا درست ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انتی طالقن افحش الطلاق، اس صورت میں کیا ہوگا؟ طلاق بائن ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ لِأَنَّهُ، کیونکہ اس انما یوصف بہذا الوصف، وصف بیان کیا ہے طلاق کا، وصف بیان کیا گیا ہے طلاق کا اس وصف کے ساتھ باعتباری اثر ہی، اس کے اثر کے اعتبار سے، وہو البینونہ، اور افحش کا جو اثر ہے وہ بینونت ہے، فوراً، وہ جدا ہو جانا ہے فوراً۔ فسارہ، یہ اسی طرح ہو گیا کقولہ بائن، جیسا کہ خامن کا قول بائن ہوتا ہے۔ وکذا اذا قال، اسی طرح ہے جب وہ کہے اخبث الطلاق او اسوأہ لما ذکرنا، اور یہاں پر بھی طلاق بائنہ ہوگی۔ کیوں؟ لما ذکرنا، وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ یہاں پر طلاق کا اثر ظاہر ہوگا، طلاق کے ساتھ جو وصف شدت کا، زیادتی کا وصف ذکر کیا گیا ہے، اس کا اثر طلاق میں ظاہر ہوگا۔ وقضا اذا قال، اسی طرح جب اس نے کہا کہ طلاق شیطان ہے یا طلاق بدعت ہے، اس صورت میں طلاق بائنہ ہوگی۔ کیوں؟ لأن الرجعیہ هو السنہ، اس لیے کہ طلاق رجعی تو سنت ہے، فیکون البدعۃ و طلاق الشیطان، لہذا طلاق بدعت اور طلاق شیطان بائنن، وہ بائنہ ہوتی ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، اب یہ اختلاف شروع ہو گیا، فی قولہ انت طالق للبدعہ، خامد کے قول انت طالق للبدعہ میں امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ یہ بائنہ نہیں ہو سکتی مگر نیت کے ساتھ، اس لیے کہ بدعت کبھی اس اعتبار سے ہوتی ہے، اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ وہ واقع کرتا ہے حیض کی حالت میں، فلا بد من النیہ، لہذا نیت کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب خامین نے کہا کہ انتی طالق للبدعہ، یا کہا طلاق الشیطان، تو اس صورت میں رجعی ہوگی، لأن هذا الوصف، اس لیے کہ یہ وصف قد يتحقق بالطلاق فی حالت الحیض، کبھی یہ وصف متحقق ہوتا ہے حالت حیض میں طلاق دینے کے ساتھ، فلا يثبت البینونۃ بالشک، لہذا جدائی ثابت نہیں ہوگی صرف شک کی وجہ سے۔ وقضا اذا قال، اور یہی حکم ہوگا جب کہا خامد نے کل جبلی، طلاق ہے پہاڑ کی طرح، یہ احناف، جمہور احناف کا مذہب ہے۔ بائنہ کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے لأن التشبیہ بھی، اس لیے کہ طلاق کو مشابہت دینا پہاڑ کے ساتھ یہ واجب کرتا ہے زیادتی کو، لا محالہ، یقینی طور پر، وذالک، اور یہ جو اس نے بیان کیا ہے جبل کا لفظ، یہ بھی اس بات زیادت الوصف، وصف کی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ اور یہی حکم ہوگا اذا قال، جب کہا خامد نے مثل الجبل، طلاق ہے جبل کی مثل، لما قلنا، اور وجہ وہی ہوگی جو ہم نے بیان کر دی کہ یہ طلاق کے ساتھ جبل کا لفظ لا کر طلاق میں زیادتی کا معنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکون رجعیا، طلاق رجعی ہوگی، لأن الجبل شیء واحد، وہ فرماتے ہیں طلاق رجعی اس لیے واقع ہوگی کیونکہ جبل، پہاڑ، ایک چیز کو کہتے ہیں، فکان تشبیہا بھی، لہذا طلاق کو مشابہت دینا پہاڑ کے ساتھ، فی توحدی، پہاڑ کے ایک ہونے میں ہے، مشابہت ایک ہونے میں ہے، نہ کہ شدت میں۔ اچھا، اب یہاں سے انہوں نے تین الفاظ ذکر کیے ہیں، جن تین الفاظ سے
طلاق واقع ہوتی ہے طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ انشاءاللہ کل کے سبق میں تفصیل سے بھی آ جائے گی، اور باقی یہاں سے دیکھ لیجیے، یہ یہاں پر یہ فرما رہے تین الفاظ یہاں پر انہوں نے ذکر کیے ہے۔ پہلا لفظ تو یہ ذکر کیا انتی طالقن اشد الطلاق، خامن کہتا ہے اپنی بیوی سے انتی طالقن اشد الطلاق، یا کہتا ہے انتی طالقن کالفن، الف کہتے ہیں ہزار کو، تمہیں طلاق ہے ہزار کی طرح، یا کہتا ہے انتی طالقن مل البیت، تمہیں طلاق ہے گھر کو بھر کر۔ اب اس صورت میں کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اس نے ایک طلاق کی نیت کی یا تین طلاقوں کی نیت کی۔ اگر تو ایک طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور اگر تین طلاقوں کی نیت کی تو تین طلاق مغلظہ ہو جائیں گی۔ اب ہر ایک کی الگ الگ وجہ بیان فرمائیں گے۔ پہلی وجہ تو یہ بیان فرما رہے ہیں، پہلا لفظ ہے انتی طالق اشد طلاق، تمہیں طلاق ہے شدید ترین طلاق۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے جو وصف بیان کیا ہے طلاق کا وہ ہے شدت، اور شدت جو ہے وہ بینونت میں ہوتی ہے، وہ جدائی میں ہوتی ہے کہ فوری طور پر جدائی ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں طلاق شدت۔ اچھا، اب طلاق بائنہ میں شدت کس طرح ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں طلاق بائنہ میں شدت اس طرح ہوتی ہے کہ طلاق بائنہ میں اب جب طلاق بائنہ دے دی تو بات ختم ہو گئی، اب رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن طلاق رجعی میں رجوع ہو سکتا ہے نا، لہٰذا اس میں شدت نہیں ہوتی۔ طلاق بائنہ میں شدت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ شدت کا لفظ اگر بولے گا تو طلاق شدید ہوگی، اور وہ طلاق بائنہ ہے۔ طلاق بائنہ شدید کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بعد میں کوئی آپشن نہیں ہے، رجوع کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، دوسرا لفظ جو بیان کیا گیا تھا وہ تھا انتی طالقن کالفن، تمہیں ہزار کی طرح طلاق ہے۔ اب اس الف جو اس نے کہا، الف الف کہتے ہیں ہزار کو۔ اب اس میں دو احتمال ہیں، یا تو الف سے مراد ہے تعداد گنتی کہ تمہیں ہزار طلاقیں ہیں، ایک یہ احتمال ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف سے مراد ہو قوت، کیونکہ ہزار ہو تو اس میں قوت زیادہ ہوگی، ایک ہو تو اس میں قوت کم ہوگی، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ انتی طالقن کا الفن، تمہیں طلاق ہے قوی ترین طلاق، یا کہہ رہا ہے انتی طالقن کا الفن، تمہیں طلاق ہزار طلاقیں۔ تو اب قوت بھی مراد لی جا سکتی ہے اور عدد بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ جمہور احناف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اختلاف کیا ہے۔ جمہور احناف تو کہتے ہیں کہ یہاں پر قوت کے لیے الف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، جیسے کہا جاتا ہے ہوا رجل، ہوا الف رجل، وہ فلاں آدمی جو ہے نا ہزار آدمیوں کی طرح ہے، یعنی اس میں قوت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ قوت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، عدد کے لیے بھی، لہٰذا دونوں نیتیں مراد لے سکتا ہے۔ اگر قوت والی نیت مراد لے گا تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر عدد والی نیت لے گا مراد لے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی نیت ہی نہیں کی، نہ میں نے قوت کی نیت کی تھی اور نہ میں نے عدد کی نیت کی تھی، تو اس صورت میں کم طلاق واقع ہوگی، یعنی کہ اگر عدد کی نیت کرتا ہے تو کتنی ہونی چاہیے؟ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہزار طلاق ہیں، ہزار تو واقع نہیں نہ ہو سکتی، اختیاری تین کا ہے تو تین واقع ہو جائیں گی، باقی ضائع ہو جائیں گی۔ اور قوت والا معنی مراد لیتا ہے اور نیت کرتا ہے تین کی، تو پھر بھی تین ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میری کوئی نیت ہی نہیں تھی، میں نے بس کہہ دیا کہ انتی طالقن کا الفن، تو اب کم طلاق واقع ہوگی۔ کم سے کم طلاق کیا ہے؟ تین اور دو، ان میں سے کم کیا ہے؟ ایک، لہذا ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔
جبکہ یہ تو جمہور احناف کا مذہب ہو گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیت نہ ہو تو تین واقع ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ گنتی کے لیے، عدد کے لیے، لہٰذا ظاہری معنی کے اعتبار سے یہ اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دینا چاہ رہا ہے، اور 1000 تو 1000 کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا تین واقع ہو جائیں گی۔ وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے وہ کہتا ہے انتی طالقن کا عدد الفن، تمہیں طلاق ہے جیسا کہ 1000 کا عدد ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی تین ہوں گی، لہٰذا اس صورت میں بھی تین ہو جائیں گی۔ تو انتی طالقن کا الفن میں کتنے مذاہب ہو گئے؟ دو۔ پہلا مذہب جمہور احناف کا، یہ تو فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہوگی اس کی نیت کے اعتبار سے، اگر نیت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر تو کوئی نیت نہیں کی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور اگر نیت کی ہے تو پھر نیت کے اعتبار سے طلاق ہوگی۔ تیسرا لفظ انہوں نے کہا تھا مل البیت، انت طالقن مل البیت، تمہیں طلاق ہے گھر کو بھر کر۔ اب گھر کو بھرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ گھر کو بھرنے کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک طلاق ہے لیکن بہت بڑی طلاق ہے، جیسے ایک ہی چیز ہو اور وہ بہت بڑی ہو اور وہ گھر کو بھر دے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چیز تو ایک نہیں ہے، چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ اتنی زیادہ کثیر تعداد میں ہیں، الگ الگ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے گھر کو بھر دیا۔ اب اگر تو ہم یہ معنی مراد لیں کہ عظمت والا، بڑائی والا معنی مراد لیں، تو پھر تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ ایک چیز بھی گھر کو بھر سکتی ہے۔ اور اگر ہم یہ مراد لیں کہ یہ کثرت والا معنی مراد لے رہا ہے، تو پھر بھی اس سے پوچھ لیا جائے گا کہ بھئی تمہاری نیت ہے یا نہیں۔ اگر تو کوئی نیت نہیں ہے تو ایک طلاق بائنہ ہوگی اس صورت میں بھی، اور اگر کوئی نیت ہے، ایک کی نیت ہے تو ایک ہوگی، تین کی نیت ہے تو تین ہوگی، کیونکہ ایک بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور تین طلاقیں بھی مراد لی جا سکتی ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ اچھا یہاں تک ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ولو قال لها، اور اگر کہتا ہے خاوند اپنی بیوی سے تمہیں طلاق ہے اشد الطلاق او کالف او مل البیت فہی واحدہ، گھر کو بھر کر طلاق، تو پھر ایک طلاق بائنہ ہوگی اگر کوئی نیت نہیں، الا ان ینوی ثلاثا، مگر یہ کہ وہ نیت کر لے تین کی۔ اما الاول، بہرحال پہلا لفظ جو ہے انتی طالق اشد طلاق، اس میں ایک طلاق بائنہ ہوگی کیونکہ اس نے طلاق کا وصف بیان کیا ہے شدت کے ساتھ، اور وہ شدت بائنہ میں ہوتی ہے۔ بائنہ میں شدت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بائنہ ٹوٹنے کا اور ٹیڑھا ہونے کا احتمال نہیں رکھتا۔ اس میں امر رجعی، بہرحال جو طلاق رجعی ہوتی ہے اس میں احتمال ہوتا ہے کہ یہ طلاق کو ختم کر کے رجوع کر لے۔ وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةِ الثَّلَاثِ، اور درست ہے تین کی نیت کرنا، کیونکہ اس نے مصدر کو ذکر کیا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ مصدر میں کم سے کم اعداد بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جس کو فرد حقیقی کہتے ہیں، اور جس جو مصدر ہے اس کے زیادہ سے زیادہ الفاظ، سب سے زیادہ افراد بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ طلاق کے زیادہ سے زیادہ الفاظ تین ہیں تو تین بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ وہ اما الثانی، بہرحال دوسرا جو لفظ ہے، کون سا لفظ ہے دوسرا؟ کالفن، فلانہ قد یراد بہذا التشبیہ، کبھی مراد لیا جاتا ہے اس طرح مشابہت، اس مشابہت کے ساتھ قوت میں، اور کبھی عدد میں، وفی العدد اخرى، اور دوسرے مواقع پر عدد میں بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں قوت میں کیسے مشابہت کی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یقال، کہا جاتا ہے، ہوا الف رجل، وہ 1000 آدمی ہے، وہ ایک آدمی 1000 آدمی ہے۔ ویراد به القوہ، اور مراد لی جاتی ہے اس سے قوت۔ فیصح نیت الامرین، لہذا درست ہے دونوں کی نیت کرنا، قوت کی نیت کرنا بھی درست ہے اور عدد کی نیت کرنا بھی درست ہے۔ وعند فقدانها، اور جب نیت مفقود ہوگی، یثبت اقلہما،
تو طلاق کم سے کم واقع ہوگی اور وہ ایک طلاق بائن ہے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی جبکہ اس نے کوئی نیت نہیں کی، کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ جب کوئی نیت نہیں کی تو ایک ہوگی، جبکہ امام محمد فرماتے 3 ہوں گی۔ لِأَنَّهُ عَدَدٌ، امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ یہ الف ہزار کا جو لفظ ہے یہ عدد ہے، لہٰذا اس لفظ سے مراد لیا جائے گا کہ یہ مشابہت دے رہا ہے عدد میں ظاہری طور پر۔ یہ اسی طرح ہو گیا، اس کا حکم وہی ہوگا جیسا کہ جب کہا خامن نے انتی طالقن کا عدد الف، تمہیں طلاق ہے ہزار کے عدد کی طرح۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ، بہرحال تیسرا جو لفظ ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ میل البیت کا، گھر بھر کر طلاق ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں فلی ان الشیء، کیونکہ کبھی ایک ہی چیز گھر کو بھر دیتی ہے، لعظمتین فی نفسی، کیونکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے، وقد یملأ، اور کبھی چیزیں بھر دیتی ہیں دوسری چیز کو لکثرتی ہی، کثرت کی وجہ سے۔ فأی ذالک نوا، جس کی بھی وہ نیت کرتا ہے، صحت نیتہ، تو اس کا نیت کرنا درست ہوگا۔ وعند انعدام النیت، بہرحال جب کوئی نیت نہ ہو اس صورت میں، ثبت العقل، تو کم سے کم واقع ہو جائے گی اور وہ ایک طلاق بائن ہے۔ تو یہاں پر 3 خلاصہ دیکھ لیجئے، یہاں پر 3 الفاظ ذکر کیے اور تینوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کوئی نیت ہوگی یا نیت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نیت ہوگی تو پھر اس کی نیت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ ایک طلاق کی نیت تھی یا 3 کی نیت تھی، اور اگر کوئی بھی نیت نہیں تھی تو پھر کم طلاق واقع ہوگی کم سے کم، اور وہ ایک طلاق بائن ہے۔ ٹھیک ہے، ہوگی بائنا، یہ تو پکی بات ہے، لیکن عدد کتنا ہوگا؟ ایک طلاق کا عدد ہوگا یا 3 کا؟ تو اس میں اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ جبکہ اگر الف کہا، ہزار کہا، تو اس صورت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا ہے جمہور احناف سے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر قاعدہ کلیہ کیا ہے، جو مختلف آپ کے سامنے مختلف اقوال آ گئے، اور ہر امام کی اپنی اپنی رائے ہے الگ الگ۔ تو اب ان کا قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس قاعدے کے تحت ہر امام کی اپنی اپنی رائے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق کا کوئی بھی وصف بیان کر دے، طلاق کا کوئی بھی وصف بیان کر دے تو طلاق بائنہ ہوگی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا کوئی ایسا وصف بیان کرے جس وصف میں عظمت پائی جا رہی ہے، یعنی کہ طلاق کے ساتھ کسی ایسے لفظ کو جوڑ رہا ہے جس لفظ میں، جس عبارت میں، جس جملے میں عظمت کا بھی لفظ ہے، تو پھر طلاق بائنہ ہوگی، وگرنہ طلاق رجعی ہوگی۔ تیسرا مذہب آ جاتا ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے ساتھ جس جملے کا وصف بیان کیا، جس جملے کے ساتھ طلاق کا وصف بیان کیا ہے، اس جملے میں کوئی ایسا لفظ موجود ہو جس کو لوگ عظمت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ عظمت کا لفظ نہ ہو۔ امام ابو یوسف نے تو فرمایا تھا کہ عظم کا لفظ ہونا چاہیے، عظیم کا لفظ ہونا چاہیے۔ امام ظفر فرماتے ہیں عظیم کا لفظ ہونا ضروری نہیں، بلکہ لوگ اس لفظ سے عظیم مراد لیتے ہیں، عظمت مراد لیتے ہیں۔ تو پھر جیسے جبل کا لفظ ہے تو لوگ اس سے بڑا، عظیم کا معنی مراد لیتے ہیں، اگرچہ اس جملے میں موجود نہیں ہے۔ تو اس صورت میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ کچھ مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، اور کچھ مسائل میں یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ تو تینوں کے یہ 3 مذاہب آپ کے سامنے آ گئے، امام صاحب کا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کبھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اچھا، اب میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں، اب آپ اس میں غور کیجئے گا۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ
انتی طالقن مثل رأس الابرہ، ابرہ کہتے ہیں جو سوئی ہوتی ہے نا، سوئی کے اندر دھاگا ڈالنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابرہ، ابرہ حمزہ سے۔ تو ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالق مثل الابرہ، تمہیں طلاق ہے سوئی کے سوراخ کی، سوئی کا جو سوراخ ہے اس کی مثل۔ اس صورت میں امام صاحب تو یہ فرمائیں گے کہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائیں گے؟ امام رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہوگا کہ طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بعد والا جملہ جس کے ساتھ طلاق کا وصف بیان کیا جا رہا ہے اس میں یا تو عظمت کا معنی ہو امام ظفر کے نزدیک، یا عظمت کا لفظ ہو امام ابو یوسف کے نزدیک، تو اس میں نہ عظمت کا معنی موجود ہے نہ عظمت کا لفظ موجود ہے، لہٰذا ان دونوں کے نزدیک طلاق رجعی ہوگی۔ جبکہ امام صاحب نے فرمایا تھا طلاق کے ساتھ کوئی وصف بیان کر دے تو طلاق بائنہ ہو جائے گی، اس صورت میں اس لیے یہاں پر طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اچھا، ایک آدمی کہتا ہے کہ انتی طالق مثل عظام رأس الابرہ، تمہیں طلاق ہے جیسا کہ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جتنا وہ بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی تمہیں طلاق۔ تو اب عظمت کا لفظ اس میں آ گیا، عظم۔ اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ عظمت کا لفظ کیونکہ آ گیا اس لیے طلاق بائنہ ہوگی، اور امام صاحب فرمائیں گے کہ کیونکہ یہاں پر وصف بیان کر دیا تو اب طلاق بائنہ ہوگی، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ یہاں پر عظمت کا لفظ تو استعمال کیا لیکن یہ عظمت ہے نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ انتی طالق مثل الجبل، اب مثل الجبل کہا تو اس صورت میں امام صاحب کہتے ہیں کہ طلاق بائنہ ہوگی، کیونکہ اس نے وصف کیا بیان کیا، وصف بیان کر دیا طلاق کا۔ امام ظفر کہیں گے کہ طلاق بائنہ ہوگی، کیونکہ اس نے ایسی چیز کے ساتھ صفت لائی ہے جو چیز لوگوں کے درمیان عظمت کا نشان ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گیا کیونکہ عبارت میں عظمت کا لفظ نہیں ہے اس لیے طلاق رجعی ہوگی۔ اچھا، اگر یہ کہتا ہے کہ انت طالق مثل عظم الجبل، اب عظمت کا لفظ آ گیا، تو اب تینوں حضرات کے نزدیک امام ظفر، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان سب کے نزدیک طلاق بائنہ ہوگی، البتہ طلاق بائنہ واقع ہونے کی وجہ الگ الگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ثم الاصل، پھر اصل بات یعنی کہ قاعدہ کلی یا امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ انہ متی شبہ الطلاق بشیء، کہ اس نے طلاق کو مشابہت دی ہے ایسی چیز کے ساتھ، یقع بائنا، تو پھر طلاق واقع ہوگی طلاق بائنہ، ای شیء کان المشبہ بہ، جس چیز کے ساتھ بھی وہ مشابہت دیتا ہے، ذکر العظم، وہ عظمت کا ذکر کرتا ہے، او لم یذکرہ، یا ذکر نہیں کرتا۔ وہ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ تشبیہ جو ہوتی ہے یہ وصف میں زیادتی کا تقاضا کرتی ہے، اور طلاق کا جو وصف ہے اس میں زیادتی کیا ہے؟ بینونت ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ذکر العظم، اگر یہ عظمت کا ذکر کرے تو یکون بائنا، بائنا ہوگی، وگرنہ بائنا نہیں ہوگی، ای شیء کان المشبہ بہ، جس چیز کے ساتھ بھی وہ مشابہت بیان کرے، لأن التشبیہ قد یکون فی التوحد علی التجرید، کہتے ہیں کہ کیونکہ مشابہت دینا کبھی کبھار یہ کبھی ہوتا ہے ایک میں، توحد میں الگ کرنے پر، کہ یعنی کہ کبھی وصف اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں ایک طلاق ہے، جیسے انتی طالق کالجبل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ طلاق انتی طالق کالجبل سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جیسے پہاڑ ایک ہوتا ہے اسی طرح تمہیں ایک طلاق ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وصف لا کر اس کے ایک ہونے کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اما ذکر العظم، بہرحال
عظمت کا ذکر کرنا یہ ذاتی کے لیے ہوتا ہے یقینی طور پر، لہٰذا عظمت کا لفظ ذکر کرے گا تو طلاق بائنہ ہوگی۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امکان المشبہ بھی، اگر مشبہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کے ساتھ وصف بیان کیا جاتا ہے عظمت کا لوگوں کے نزدیک، تو طلاق بائنہ ہوگی چاہے عظمت کا لفظ ہو یا نہ ہو۔ وَإِلَّا وگرنا فہو رجعی، وہ رجعی ہوگی۔ وکیل محمد مع ابی حنیفہ وکیل مع ابی یوسف، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ امام محمد امام صاحب کے نزدیک ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں۔ اور اس کا بیان یعنی کہ ان تمام مذاہب کی تفصیل اور وضاحت خامین کے اس قول میں ہوگی کہ مثل رأس الابرہ انتی طالق مثل رأس الابرہ، یا کہتا ہے انتی طالق مثل عظام رأس الابرہ، یا کہتا ہے انتی طالق مثل الجبل، یا کہتا ہے انتی طالق مثل عظام الجبل۔ تو اب اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی۔ اگر کہتا ہے انتی طالق تطلیقۃ شدیدۃ، تو اس صورت میں دو مذاہب ہو گئے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق بائنہ ہوگی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاق رجعی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا انتی طالق تطلیقۃ شدیدۃ، یا کہا انتی طالق تطلیقۃ عریضہ، عریضہ کہتے ہیں چوڑائی کو، انتی طالق تطلیقۃ طویلہ، طویلہ کہتے ہیں لمبائی کو، تو کہتے ہیں اس نے ایسا وصف بیان کیا کہ جس کا اب تدارک کرنا ممکن نہیں۔ طلاق بائنہ دے دی ہے، اور طلاق بائنہ کا اب تدارک کرنا، رجوع کرنا اس سے یہ ممکن نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوصاف ہیں یہ تو جسم کے اوصاف ہیں، طلاق تو جسم نہیں ہے، طلاق تو ایک عرض ہے، لہٰذا طلاق کے ساتھ ان الفاظ کو ذکر کرنا، طویل ہے، چوڑی طلاق ہے یا شدید طلاق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طلاق تو ایک عرض ہے جس کا کوئی وجود نہیں، جسم نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے لمبائی چوڑائی یہ تو جسم کی صفات ہیں، لہٰذا اس کا یہ کہنا لغو ہے۔ اچھا، اور اگر وہ اس سے تین کی نیت کرنا چاہتا ہے تو تین کی نیت کرنا بھی درست ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا مذہب ہے۔ امام ابو یوسف کی بات مکمل ہو گئی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ طلاق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، طلاق غلیظہ یا طلاق خفیفہ رجعیہ۔ تو اگر یہ طلاق غلیظہ کی نیت کرے گا تو تین ہو جائیں گی، طلاق خفیفہ کی نیت کرے گا ایک ہو جائیں گی۔ دیکھیں، ولو قال انت طالق تطلیقۃ شدیدۃ او عریضۃ او طویلۃ، کہتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے، شدید طلاق، چوڑی طلاق، لمبی، طویل طلاق، تو ایک طلاق بائنہ ہوگی، اس لیے کہ جس کا تدارک کرنا ممکن نہ ہو، یشتد علیہ، تو وہ خامن پر سخت ہو جاتا ہے، معاملہ سخت ہو جاتا ہے، اور وہ طلاق بائنہ ہے، اور جس کا تدارک کرنا مشکل ہو اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ یقال لہذا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الامر طول و عرض، کہ معاملہ بڑا لمبا اور چوڑا ہو گیا ہے، بات تو بڑی لمبی چوڑی ہو گئی ہے جبکہ معاملہ مشکل ہو جائے۔ وعن ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ یہ وصف طلاق کے ساتھ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، فیلغو، لہٰذا یہ لغو ہو جائے گا۔ ولو نوى الثلاث، اگر اس صورت میں تین کی نیت کرے گا تو صحت نیتہ، نیت کرنا درست ہوگا، اس لیے کہ بینونت کی اقسام ہوتی ہیں، دو اقسام ہوتی ہیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ طلاق بائن کی دو اقسام ہوتی ہیں، طلاق یعنی بائن کا کیا مطلب؟ جدائی، جدائی غلیظ بھی ہو سکتی ہے تین کی صورت میں، خفیف بھی ہو سکتی ہے جبکہ ایک طلاق بائن ہو۔ والواقع بہا بائن، بہرحال اس کے ساتھ جو طلاق ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی۔ آج تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہو گئے کہ مجھے میرا نیٹ بند تھا، میں نے سمجھا آپ کا لنک نہیں آیا، تو اس لیے غلطی سے لیٹ ہو گئے۔ چلے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔